السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کے نقصانات، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ مالک الملک خالق الاحوال کی انگت لاتدار سلام سرور کونین تاجدار مدینہ باری رتھا ساکی مصر شاف محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الفجاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات حق و سلطان۔ حضرات، آج کا مجمع ایک اہم معاشرتی پہلو کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمارے پچھلے چند خطبات سے تجربے میں ہمارے موضوع ہیں، وہ تمام کے تمام موضوع ہمارے معاشرے کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبھی امانت کی بات کرتے ہیں، کبھی سچائی کا موضوع ہوتا ہے، کبھی خودداری کے بارے میں بات ہے۔ اسی طرح کے موضوع ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، میری اپنی اصلاح ہو اور میرے ساتھ ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، جو نمازی حضرات ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی میں بھی، ہم سب کی اجتماعی اصلاح، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں وہ بھی تشریف لاتی ہیں۔ تین موضوعات کا مقصد معاشرے کی اصلاح، کسی ایک فرد کی طرف یا کسی ایک دو بندے ٹارگٹ نہیں ہے، کہ اوورآل سب کی اصلاح کی بات۔ تو آج کا موضوع جس کی طرف آج آپ کی توجہ دلانا مقصد ہے وہ ہے ہمارا عدل اور انصاف۔ ایک عدل ہے اور اس کے مقابلے میں ظلم ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یاد رکھے بغیر عدل و انصاف کے ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے ہم نمازیں زیادہ پڑھ لیں، ہم روزے زیادہ رکھ لیں، ہم لوگ صدقات زیادہ کر لیں، قرآن زیادہ پڑھ لیں، مسجد میں آ جائیں، لیکن مسجد کے باہر ہم ظالم
کسی کے پیسے کھا رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کسی کی جائیداد کھا کے بیٹھے ہیں، تو معاشرتی جتنے بھی پہلو ہیں معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے اگر ہم ناانصافی کر رہے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیں معاشرہ نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو عدل کو اپنی ذات کے اندر نافذ کریں، عدل کو، انصاف کو اپنے گھروں میں نافذ کریں، عدل کو اپنے بھائیوں میں نافذ کریں، اپنے دوستوں میں نافذ کریں، اپنے رشتہ داروں میں نافذ کریں۔ جہاں آپ حکمران ہیں، کسی بھی ایسی سیٹ پر بیٹھے ہیں کہ آپ کے نیچے 100 200 500 1000 بندہ کام کرتا ہے، تو اپنے اس سیٹ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کو لاگو کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فرمایا، کیونکہ ہم لوگ عموماً اس کے بارے میں سنتے نہیں ہیں، تو اس بارے میں شریعت نے بڑی سخت ہدایات جاری کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ قائم کرنے والے بن جاؤ للہ، اللہ کے لیے، شہداء گواہ بنو، بالقسط، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو سچی بات ہے وہ کہنا شروع کریں، جو میرڈ کی بات آ جائے اس پہ توجہ دیں۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا، اس کے اگلے حصے میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کوئی کیس تمہارے پاس آیا ہے، کوئی مسئلہ تمہارے پاس آیا ہے، ایک پارٹی کے ساتھ، ایک قبیلے کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ تمہاری لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ جو تمہاری مخالف پارٹی ہے وہ حق پر ہے، تو فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بارے میں مجبور نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دو بندے لڑ پڑے، ایک اگر میرا بھائی ہے اور وہ غلط کر رہا ہے، ہم اپنے بھائی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ دو قبیلے ہیں، دو برادری ہیں، ایک میری برادری ہے، ایک مخالف برادری ہے، تو ہم یہ دیکھتے کہ نہیں یار یہ بندہ میری برادری کا ہے، بے شک ناحق ہے، ظالم ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یار ہماری برادری ہے، ایسے ہمارے مخالف نے ایسا نہیں کری۔ قرآن نے کہا اللہ یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی نفرت، دشمنی تمہیں اس بارے میں مجبور نہ کرے، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، فرمایا اعدلوا، حکم آ گیا عدل کرو، هو اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب، اور ساتھ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تم کو مگر اللہ سے ڈرو۔ جس نے بھی انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، لیکن جب مسجد سے باہر جاتا ہوں تو میں ذات کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں ایسا نہیں ہوتا۔ عدل کریں، آپ عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ مخالفت ہوگی، دو دفعہ ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کو آپ کو عزت دیں گے، اور اس کے سلے میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے برکت دینی ہے وہ آپ تک سفر نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر عدل لگا کر ہمارے معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ آپ کو نظر آ رہا، اس کی بڑی وجہ ہمارا عادل نہ ہونا، ہمارا ناانصافی کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج اسی بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہے کہ یہ جو عدل اور انصاف ہے یہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہم کافرون، وہ لوگ کافر ہیں۔ جو اللہ نے شریعت نازل کی اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، اس کے مطابق اپنا گھر چلائیں، اس کے مطابق اپنے معاشرے کو چلائیں، پھر دیکھنا کتنی برکتوں کا نازل ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ صرف وقتی فائدہ، وقتی چند دوست، ذاتی دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ یہاں چیز کی وضاحت کر دوں، بات سمجھنے کی۔ عدل کا مقصد 50-50 کرنا نہیں ہے
کہ اگر کوئی تنازع ہوا، آپ ادو ہر جگہ پہ ادو کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. مثلا ایک بندے نے کاروبار شروع کیا، 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے اور 1 کروڑ کا نفع آ گیا، تو ایک بندے نے 70 لاکھ روپے دیا ہے اور ایک بندے نے 30 لاکھ دیا بیسک انویسٹمنٹ میں سے. ایک نے 70 اور ایک نے 30 دیا، برابر بھی 1 کروڑ ہو گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ادوز کر لو، بھائی ادوز نہیں ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے اس کو پرافٹ بھی اتنا ملے گا، جس کی انویسٹمنٹ کم ہے اس کو اتنا ملے گا. یا پھر آپ شرائط طے کریں، ایسی شرائط آپ کی ہونی چاہیے جس کے مطابق یہ کام. اسی طرح آپ دیکھیں وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی باپ کا بیٹا ہے، اسی باپ کی بیٹی ہے، لیکن شریعت نے کیا کیا ہے کہ ایک بیٹا اس کو 2 بہنوں کے بقدر حصہ ملتا ہے. اگر 100 کا تقسیم ہوگا تو بیٹے کو 50 اور بیٹیوں کو 25-25 ملے گا. یہ اللہ نے انصاف کر دیا، ایک اللہ نے ضرور بنا دیا. آج ہم کے نہیں اس کو بھی برابر دیا جائے، یہ ناانصافی ایسی بات نہیں. یا کسی جگہ میں ایک بندہ ملازم ہے، ایک کالج کے اندر ہمارے کالج میں پروفیسر صاحبان کی تنخواہیں ہو رہے ہیں، جو کلاس 4 ہے، جو مالی ہے، چوکیدار ہے، ان کی تنخواہیں ہو رہے ہیں. پروفیسروں میں بھی درجہ بندی ہے. ہمارے جو پرنسپل صاحب ہے وہ بھی پروفیسر ہیں، ان کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے. اب اگر کوئی بندہ کہ یار یہ تو ناانصافی ہے، بڑے پروفیسر صاحب کو زیادہ تنخواہ، جو چوکیدار ہے، مالی ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اس کو کم تنخواہ، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہی ہے کہ ہر بندے کو اس کے مقصد، اس کی ذمہ داری، اس کی اہلیت کے مطابق پیسے دیے جائیں. اسی طرح دکانوں میں ایک بڑا کاریگر ہے، سپروائزر ہے جو چیک کرتا ہے، اس کی تنخواہیں زیادہ ہے. تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھا تو کرو. اگر یہ ہے ہر بندے کو اس کی اہلیت کے مطابق جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے، اسے اگر کہتے ہیں. اگر کوئی تنازع پیش آ گیا، اس نے فرمایا احسان کرو، 50 روپے اس کے بنتے ہیں، 50 آپ کے بنتے ہیں، آپ احسان کر کے اپنے 50 میں سے بھی 5 روپے اس کو دے دو. پتا نہیں آج مجھے میں 5 روپے اور دے دوں، میرا حصہ اتنا بنتا تھا لیکن میں اپنے حصے میں سے دے دیا. یہ احسان ہے. عدل کیا ہے؟ برابر جو بنتا ہے وہ دیا جائے. تو یہی قرآن نے کہا کہ اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، احسان اپنے حصے میں سے بھی کچھ دے سکتے ہو تو کیا کر دو، اس کو دے دو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، جو قریب ہے اس کو زیادہ دو، اس کو پہلے دو. اور ساتھ فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ فحاشی کی جائے، والمنکر کوئی برائی کی جائے، والبغی اور بغاوت کی جائے. یہ بغاوت کے بارے میں نہ اولاد اپنے والدین کے سامنے بغاوت کرے، نہ ہی کوئی بندہ کسی جگہ پہ ہیڈ ہے، کوئی افسر ہے تو نیچے والا اس کے خلاف بغاوت کرے. نہ پر یہ ہے کہ آپ معاشرے میں بغاوت شروع کر دیں کہ جو قانون ہے اس کو توڑنا، جو حکم آیا اس کی خلاف ورزی کرنا. ابھی ہمارے یہاں اس ملک کے اندر ابھی ٹریفک کے بارے میں بڑا بات چل رہی ہے. بھائی یہ قانون پہلے سے موجود ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن اب کل سے ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے جب سارے بندے پریشان ہوتے ہیں کہ لو جی یہ نیا قانون آ گیا، قانون پہلے سے موجود ہے، اس کا نفاذ جب ہوتا ہے جب بندے پریشان ہوتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں 10 سال کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل دیا، چار پیتا بنے گا یہ پتہ نہیں، لیکن اگر بندہ قانون کی وائلیشن کرے ہی نہ تو ایسے حادثات بھی پیش نہ. تو جب سختی کی جاتی ہے پھر سارے کہتے ہیں لوگ ظلم ہو گیا، نہیں سناؤ گیا، نہیں سناؤ. تو قرآن نے کہا والبغی، بغاوت منع ہے. صاحب فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑ. یاد رکھیں اس وقت تک اسلام ممکن نہیں جب تک آپ اسلام کرنا نہ چاہیں، کروانا نہ چاہیں. ہم یہ کہیں لوگ اسلام نہیں کرتے، اسلام بھائی کوئی بندہ اسلام کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک خود نہیں چاہے. جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کہ یار ہماری اصلاح ہو، ہم لوگ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا نہیں، فطرت سلیمہ آپ کی جاگے گی نہیں، آپ کا دماغ کلک نہیں کرے گا، کوئی بندہ باہر سے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا. کوئی جتنی بھی آیتیں سنا لے، جتنی بھی حدیثیں سنا لے، جتنے واقعات سنا لے، جب تک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کو روشنی نہ
بغیر آپ کی اصلاح کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ سے کہا دے آپ کے دل میں یہ تیار ہے کہ نہیں یار میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو باقی خطیب صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آج کے بعد میں یہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رحمت اور آپ کو برکت بھی ڈالے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے فرمایا اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کے بارے میں فرمایا اقسطوا، لوگوں انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات غریب ہے امیر ہے، امیر کو دیکھ کے ناانصافی مت کرے، ایک بڑا پاگل بندہ ہے غریب ہے، غریب کو دیکھ کے رگڑا مت دے۔ ایک عدالت اللہ نے بھی لگانی، ایک عدالت اللہ نے لگانی ہے، اور اس عدالت میں جو آپ کے غلط فیصلے ہیں یہ آپ کے ہی نظام میں کھولے گئے۔ تو انصاف انصاف اور انصاف، قرآن میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ، جو جس منصب کا اہل ہے اس کو اس منصب میں لگاؤ، جو جس کے پیسے ہیں، جو جس کی رقم ہے، جو جس کا حصہ ہے اس کو ڈالو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، آیت کے لیے سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، جب کبھی فیصلے کی بات تمہارے سر پہ آ جائے کہ بھائی یہ تھوڑا فیصلہ کر، پھر نکل، یاد رکھیں جب بندہ فریق ہوتا ہے تو ڈنڈی بات مار جاتے ہیں، مار ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے بھائی فیصلہ تو کر دے، یاد رکھیں پھر آپ کو ڈنڈی مارنا بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ کو کیا آ گیا؟ فیصلہ آ گیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ نے دیا کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، تو نہ پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے نہیں بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، دعا کیا کرنا کہ جو جس کے پاس بڑا سا بڑا ہو یہ دعا پڑھے، ربی ہب لی حکما، اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کر۔ قوت فیصلہ بھی کسی کو اللہ عطا کرتے ہیں، ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی فیصلہ کر سکتے، یہ جج کرنا یہ بندہ کس بدن میں ہے اور یہ جج کرنا اس کی بات کس بدن میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس کے دعا کیا کرے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے قوت فیصلہ نصیب کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الا ہو، کہ اللہ ہی اصل الہ ہے۔ والملائکہ، اور ساتھ فرشتوں نے یہ گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ نے اس گواہی میں، اس توحید کی گواہی میں، اور جو اگلی بات آنے والی ہے اس میں اللہ نے فرشتوں کے بعد اولو العلم، اہل علم کو اپنے ساتھ بلایا، کہ اہل علم نے یہ گواہی دی، اہل علم کی بھی قدر کیا کرے، کیا گواہی؟ قائما بالقسط، کہ اللہ کا جتنا بھی نظام ہے یہ انصاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کبھی کسی بندے سے بات کرتے ہیں عدالت میں فیصلہ نہ ہو، کسی پنچایت میں جاتی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو یار اگلے جاؤ، عام سادہ بندہ درویش بندہ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ اگلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائما بالقسط، کہ اللہ کا جتنا نظام ہے سارا کا سارا انصاف کرتا ہے، سب انصاف کرتا ہے۔ ہاں کچھ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کا کیا فیصلہ ہے اور یہ کیوں۔ کوئی بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، کوئی جوان ہوتے مر جاتے ہیں، کوئی برات میں جانے والا مر جاتا ہے، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے جس میں مر گیا، کوئی حج میں مر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس میں بھیلنا نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیا ہوگا۔ دنیا آپ کے مطابق نہیں کر رہی، دنیا اللہ کے حکم کے مطابق کر رہی ہے، کہ فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کرام نے بھی عدل اور انصاف کے بارے میں بات کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے بالبینات، واضح دلائل دے کر،
وانزلنا معهم الکتاب، اور ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، والمیزان، انبیاء کو چیز کیا دی گئی کتاب کے بعد؟ میزان، ترازو دیا گیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کو انصاف کے مطابق کھڑا کرے۔ جہاں نماز، روزہ، دینی عبادات ہیں، وہیں پر معاشرے میں رہتے ہوئے انصاف کی بات ہے کہ انصاف بھی اللہ تعالیٰ نے میزان بھی اتارا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہاں بھی میں نے ترازو رکھنا ہے، ہر چیز کے اعمال، ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ جو انصاف کی بات، ڈے آف ججمنٹ ہم آخرت کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ انصاف کیا جائے، انصاف اپنے اوپر لاگو کریں، عدل اور انصاف اپنی زندگی میں پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے لین دین کے اندر، روپیہ 5 روپے سے لے کے کروڑوں کے لین دین میں انصاف اپنے اوپر اپنی زندگی لگائیں۔ جن جن کا جو حصہ وراثت میں ہے، آپ کی بہنوں کا ہے دے دیں، کسی اور چچا کا ہے کیا وہ دے دیں۔ وقتی طور پہ آپ جو پیسہ اپنی اولاد کے لیے بچانا چاہتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں 10 روپے کر رہا ہوں، میرے اولاد کا ہے کہ میں 20 کر رہا ہوں، اس کی کیا دلیل ہے کہ آج یہ 10-20 روپے جو آپ جوڑ کے ظلم کی بنیاد پر اکٹھے کر رہے ہیں، یہ کروڑوں روپے کا آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے پاس رہ جائے؟ وہ اپنے اوپر حساب آپ نے دینا ہے۔ اور یاد رکھیں جو ایسی حرام کی کمائی ہے، اس کے نتیجے بھی پھر حلال کے نکلتے، اس کے نتیجے بھی حرام نکلتے ہیں۔ اپنی زندگی میں فارغ ہو، اپنی زندگی میں معاملات کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اگلی بات اگلے جمعہ کریں گے۔ آج کے دن کا مقصد خلاصہ عدل اور انصاف کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا انصافی بڑھتی جا رہی ہے۔ نا انصافی یاد رکھیں صرف عدالتوں میں، کاموں میں نہیں، بہت چل رہا ہے۔ نا انصافی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہے۔ آج کے بعد تیار کریں کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے، جہاں کہیں ایسا مسئلہ پیش آئے، 2 پارٹیاں، 3 پارٹیاں، 4 پارٹیاں، آپ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مزار میں بھی ناانصافی نہ ہو۔ جو معاشرے میں اس نے پہلے مزید آیات، مزید احادیث انشاءاللہ روز میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔